ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، سلسلہ ہمارا درس سیرت النبی جاری ہے، اور اس میں ہم امام عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 600 ہجری ہے، اور اپنے زمانے کے اجلہ یعنی بہت بڑے بڑے علماء میں سے جہاں ان کا شمار ہوتا تھا، وہیں سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں بھی یہ شامل ہیں، اور کئی کتب کے مصنف ہیں، اور خاص طور پر یہ کتاب مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے خاص موقع پر لکھی، جب ان کا قافلہ ایک مقام پر ٹھہرا اور کسی عیسائی پادری نے ان کے کسی ساتھی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے آ کے ان سے پوچھا، اور انہوں نے پھر اختصار کے ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ علیہ السلام کے 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت اس کو ذکر کیا، تاکہ جو آپ علیہ السلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہے اسے بنیادی معلومات حاصل ہو سکے۔ تو یوں آپ نے یہ مختصر کتاب لکھی، جسے اللہ پاک نے اس زمانے سے ہی بڑی مقبولیت عطا کی، اور علماء اپنے درس کے اندر اسے شامل کرتے رہے، اور باقاعدہ پچھلے دور میں اس کا درس ہوتا رہا، جیسا کہ کتب کے اندر مذکور ہے۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا چلتا ہوا آ رہا ہے، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے جو حضرت نے ذکر کیا تھا اسے بھی سنا ہم نے، اور اس کے تحت اور تفصیلات بھی جو دیگر ائمہ نے کتب سیرت میں، کتب احادیث میں ذکر کی تھیں، اسے بھی ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ سلسلہ عشرہ مبشرہ کی جو سیرت ہے اس پر چل رہا ہے۔ اب تک الحمدللہ 7 صحابہ کرام علیہم رضوان جو عشرہ مبشرہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت میں سے 7 سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا زبیر بن العوام، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام کے حالات زندگی اختصار کے ساتھ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اب آگے مصنف علیہ رحمہ عشرہ مبشرہ میں سے 8ویں صحابی حضرت سیدنا سعید بن زید بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے حسب عادت آپ ان کا نام اور ان کا نسب ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ابو الاعور سعید بن زید بن عمرو ابن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد اللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب يلتقي مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في کعب بن لؤی وأمه فاطمة بنت بعجة بن أمية بن خويلد من بني مليح من خزاعة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخته جمیل بنت الخطاب،
یعنی آپ کا نام سعید اور آپ کے والد کا نام زید ہے، اور آپ کی والدہ جو ہے ان کا نام فاطمہ ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی تھے کہ آپ کی جو بہن تھی ام جمیل، یہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی۔ یہ وہی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کا ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، تو راستے میں کسی نے آپ کو بتایا کہ آپ کی جو بہن ہیں وہ اور آپ کے بہنوئی یہ دونوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر آئے تھے، اور وہاں آپ نے باہر سے قرآن سنا تھا، پھر جب دروازہ کھٹکھٹایا تو بہن اور بہنوئی نے وہ قرآن چھپا دیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جا کر پھر پوچھا تھا کہ کیا پڑھ رہے ہو، اور جب انہوں نے ظاہر کر دیا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ مارا تھا، ان کو بھی اور اپنی بہن کو بھی۔ اسی کے بارے میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں وہ وقت یاد ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بھان دیا کرتے تھے، یعنی اس وقت جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر نہیں آئے تھے، ان کے اوپر تشدد کیا کرتے تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ پھر قرآن سن کر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان لائے تھے۔ ایک یہ بات، دوسری بات، ان کے جو والد تھے زید، یہ ان نفوس قدسیہ میں سے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے تشریف آوری سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، جن لوگوں کو اللہ پاک نے یہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی، فطرت سلیمہ عطا کی تھی کہ اس وقت بھی وہ بتوں کی عبادت سے نفرت کرتے تھے، جن کاموں کے اندر مشرکین پڑے ہوئے تھے ان سے یہ نفرت کیا کرتے تھے۔ جیسے ورقہ بن نوفل تھے، وہ بھی دین حق کی تلاش کے اندر نکلے تھے، تو اسی طرح حضرت زید یہ بھی انہی افراد میں سے تھے کہ جو مشرکین کے مذہب سے متنفر تھے اور یہ بتوں کی عبادت سے بھی دور رہا کرتے تھے۔ دوسرا، جو کفار کے اندر بدترین رسم تھی اس زمانے کی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یعنی زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے، یہ اس رسم کے انتہائی سخت مخالف تھے، اور جب کوئی کافر اس بات کا ارادہ کرتا، مشرک ارادہ کرتا کہ بیٹی کو مار دے، نعوذ باللہ دفن کر دے، تو یہ اس کے پاس چلے جایا کرتے تھے کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں، نہ تمہارا اس کا کوئی پر خرچہ ہے، نہ تمہیں اس کو پالنا ہے، تم اسے میرے حوالے کر دو، اور پھر آپ اس کی جو بیٹی ہوتی تھی اسے لے کر اس کی پرورش کیا کرتے تھے۔ جب وہ قابل ہو جاتی، بڑی ہو جاتی، تو پھر وہ اسے اختیار دیتے تھے اس شخص کو کہ اب تم جو چاہو کرو، چاہو تو لے جاؤ طریقے سے، اور چاہو تو میں خود ہی اس کی شادی کر دوں۔ تو یوں اس زمانے سے ہی آپ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کفر سے، شرک سے اور اس طرح کی بدترین جو رسومات تھیں ان سے بیزار تھے اور دین فطرت پر تھے۔ اسی لیے ایک روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو حضرت زید ہیں قیامت کے دن ایک امت کی صورت میں آئیں گے، یعنی ایک بڑی اہمیت کے ساتھ، ایک بڑی جماعت کی طرح، جیسے ایک بڑی جماعت آتی ہے ایسے اکیلے یہ تنہا قیامت کے دن آئیں گے۔ تو یہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ اسلم قبل عمر، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام لے آئے تھے۔ وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا، بدر کے اندر یہ حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملک شام گئے ہوئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے لیے بھی بدر کا اجر بھی رکھا اور بدر کا سامان بھی ان کو عطا کیا۔ تو بدر میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن اللہ پاک نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی، یہ سعادت دی کہ ان کو بدری صحابہ کے اندر شمار کیا جاتا ہے، یعنی افضل ترین صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ وَلَهُ مِنَ الْوَلَدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَكْبَرُ وَكَانَ شَاعِرًا وَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ وَوَلَدُهُ قَلِيلٌ وَلَيْسَ بِالْمَدِينَةِ مِنْهُمْ أَحَدٌ، یعنی حضرت
سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے آپ کے ایک بیٹے ہیں عبد الرحمن الاکبر، اور یہ مشہور شاعر تھے عرب کے۔ ویسے تو آپ کی اور بھی اولادیں ہیں، عبد الرحمن الاکبر ہیں، عبد الرحمن الاصغر ہیں، عبداللہ الاکبر ہیں، عبداللہ الاصغر ہیں، عمر الاکبر ہیں، عمر الاصغر ہیں، ابراہیم اکبر ہیں، ابراہیم اصغر ہیں۔ یہ آپ اس طرح ان کے اولاد کے نام تھے، لیکن مشہور آپ کے یہ بڑے بیٹے ہیں عبد الرحمن الاکبر۔ زبیر بن بکار یہ مشہور مورخ ہیں اور نسب کے ماہر گزرے ہیں، یعنی اہل اسلام میں سے ہیں، اہل ایمان میں سے ہیں، 2 صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں، اور نسب کے بارے میں ان کا بڑا نام ہے، زبیر بن بکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وولدہ قلیل، ان کی اولاد قلیل تھی، ولیس بالمدینۃ منہم احد، اور مدینے میں ان کی اولاد میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ وتوفی سعید بن زید سنۃ 51 وسنہ 70 سنۃ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال سن 51 ہجری کے اندر ہوا، اور اس وقت ان کی عمر 70 سے کچھ زیادہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے وصال پر شورا مقرر کی تھی کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیا جائے میرے بعد، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن العوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن العوام، ان 6 افراد کو مقرر کیا اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وہو راض عنہم، اور ان تمام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے۔ اب جو عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے وصال کر گئے تھے۔ 6 افراد کا نام لیا، ایک خود حضرت عمر، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 8، ٹھیک ہے۔ 2 ہستیوں کا نام نہیں آیا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور دوسرے یہی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عمر سے پہلے انتقال کر گئے تھے، وہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے، لہذا ان کا نام آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اعلیٰ درجے کی احتیاطیں تھیں۔ ایک تو آپ یہ دیکھتے تھے کہ خلافت کا منصب سنبھالنا، اس میں جہاں نیکوکار ہونا ضروری ہے، دیانت دار ہونا ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ دیگر صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو آپ نے مناسب سمجھا ان کو مقرر کیا۔ دوسرا یہ تھا آپ کے چچا زاد بھائی، تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اعلیٰ درجے کی احتیاط تھی کہ اگر ان کا نام بھی نومینیٹ کرتے تو نتیجہ کیا نکلتا کہ لوگ، اگرچہ کہ باتیں ہوتی نہیں لیکن ایک اندیشہ تھا، تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا کے بیٹے کا نام ہی نہیں دیا، ورنہ بہرحال یہ بھی خلافت کے لائق تھے، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر گئے تو یہ بھی ان حضرات میں سے تھے کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے راضی تھے، یعنی بہت زیادہ ان لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے۔ اگلا تذکرہ جو مصنف علیہ الرحمٰن نے کیا ہے وہ مشہور و معروف ہستی ہیں ابو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا بھی پہلے نام و نسب ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ابو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف رضی اللہ تعالی عنہ ابن عبد بن الحارث بن زہرۃ بن کلاب یلتقی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کلاب بن مرۃ وامہ الشفاء وقیل العنقاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زہرۃ وکانت من المہاجرات، یعنی آپ کی کنیت ابو محمد ہے، نام آپ کا عبد الرحمن ہے، اور آپ کے والد کا نام عوف ہے، اور ان کا نسب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کلاب بن مرہ میں جا کے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور والدہ کا نام آپ کی شفا ہے، بعض نے کہا کہ ان کا نام عنقا تھا، جو عوف بن عبد الحارث کی بیٹی تھی اور مہاجرات میں سے تھی، یعنی ان کو بھی ہجرت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ
انتہائی دانا افراد میں سے تھے، انتہائی ذہین افراد میں سے تھے، اور معاملہ شناس تھے، حالات کو اچھی طریقے سے ڈیل کرنے والے تھے، ان کو جیسا بھی مسئلہ پیش آئے اس کو حل کرنے والے تھے۔ تو ان کی سمجھداری بڑی معروف تھی، اللہ پاک نے ان کو بڑی سعادت عطا کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں 17 نمازیں ادا کی، یہ مشہور ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے بھی نماز ادا کی، یعنی بہت بڑی بات کہ جس کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کریں۔ مصنف علیہ رحمہ آگے چل کے آپ کی یہ فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک رکعت پڑھا چکے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے شامل ہو گئے۔ اور صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ما قبض نبی حتی یصلی خلف رجل صالح من امتی، کہ کسی نبی علیہ السلام کا وصال اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی امت کے نیک شخص کے پیچھے نماز ادا نہ کر لیں۔ تو یہاں دو افراد ایسے کہ جن کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی، اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند بزار کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہوا امین فی السماء و امین فی الارض، حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ آسمانوں میں بھی امانت والے ہیں اور زمین میں بھی امانت والے ہیں۔ ان کا جو مشہور وصف ہے وہ ہے ان کا غنی ہونا، مال و دولت والا ہونا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں جن کو اللہ پاک نے بکثرت مال عطا کیا تھا تو چند نام ان میں بڑے مشہور ہیں، ویسے تو اور بھی تھے۔ خود حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تذکرہ پیچھے گزرا ہے، اللہ نے ان کو بڑا مال و دولت عطا کیا تھا، لیکن دو ہستیوں کا نام بڑا مشہور ہے، ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بہت زیادہ مال و دولت اللہ پاک نے ان کو عطا کیا تھا، لیکن صرف مال عطا فرمایا تھا، مال کی محبت ان کے دلوں کے اندر نہیں تھی۔ اور یہ وہ افراد تھے کہ جس کو کہتے ہیں مٹی میں ہاتھ ڈالیں تو سونا ہو جاتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کروا دیا، مواخات کروا دی، تو انہوں نے ان کو پیشکش کی کہ میں آپ کو ہر چیز آدھی آدھی کر دیتا ہوں، میرا گھر بھی آدھا آپ کے لیے، باغ بھی آدھا آپ کے لیے، جائیداد بھی آدھی آپ کے لیے، بہت ساری پیشکشیں کی۔ ان کا کسی چیز کی حاجت نہیں، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی بازار ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا ہے بازار ہے، تو وہ قینقاع کا بازار تھا، اس کی طرف ان کی رہنمائی کر دی گئی، بتا دیا گیا، تو یہ کچھ سامان انہوں نے خریدا، بیچا، تھوڑا نفع کمایا، پھر اس کے بعد روز جاتے رہے یہاں تک کہ خود مدینہ منورہ کے اندر نکاح کیا، اور باقاعدہ ایک سونے کی ڈلی انہوں نے مہر کے اندر ادا کی، اور پھر اس کے بعد مال اتنا کثرت کے ساتھ بڑھتا چلا گیا کہ مدینہ میں ان کے مقابل کوئی بھی نہیں تھا۔ آئے تو کچھ بھی نہیں، لیکن تجارت کا گر جو ان کے پاس موجود تھا، ہنر جو ان کے پاس موجود تھا، جو ذہانت ان کے پاس موجود تھی، تو اس وقت ان سے بڑھ کر کوئی بھی باقی نہ رہا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اجلہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں۔ اسلم قدیماً، بالکل ابتدا کے اندر اسلام لے آئے تھے، اور یہ ان 8 افراد میں سے ہیں کہ جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی دار ارقم کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، دار ارقم میں بہت کم صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لے کر آئے تھے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ اس سے بھی پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لے آئے تھے، اور ان کے بھی اسلام لانے کا سبب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تھے، کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعوت دین دی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان لے آئے تھے. تو اسلم قدیماً، بہت شروع میں اسلام لے آئے. وشہید بدرا والمشاہد کلہا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور بدر کے اندر بھی حاضر ہوئے اور تمام کے تمام غزوات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حاضر ہوئے. بدر 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 کا تذکرہ آتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو نہیں تھے بعض، جیسے حضرت عثمان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو ان کی فضیلت میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بدر والوں میں شمار کیا، ان کو حصہ عطا فرمایا، اجر عطا فرمایا، یعنی اللہ پاک کی طرف سے اجر کی بشارت ان لوگوں کو دی. تو اس کا مطلب ہے کہ بدر والوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے بدر والوں کی طرف خاص توجہ فرمائی، اور انہوں نے جو کچھ کیا اللہ پاک نے اسے معاف فرما دیا ہے. اور جبریل امین علیہ السلام جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو پوچھا کہ آپ کے یہاں بدر والوں کا حال کیا ہے؟ تو فرمایا وہ ہم میں افضل ترین ہیں. تو کہا ہمارے فرشتے بھی جو بدر کے اندر آئے تھے وہ فرشتوں کے اندر افضل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسلام و کفر کا پہلا مارکہ تھا، مسلمان بے سر و سامان تھے. اس موقع پر اپنی جان کو داؤ پر لگانا یہ بہت بڑی بات تھی. اس لیے ان حضرات کا یہ مرتبہ خاص طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شہید بدرن، جو بدری صحابی کا تذکرہ کریں گے تو وہاں پر ان کی ایک فضیلت یہی بیان کریں گے کہ شہید بدرن کان بدرین، کہ بدر کے اندر حاضر ہوئے تھے، بدری تھے، یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے. وصح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی وراءہ فی غزوۃ تبوک، یعنی یہ بات درست ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے غزوہ تبوک میں نماز ادا کی. ومن ولده سالم الأكبر مات قبل الإسلام وأم القاسم ولدت في الجاهلية ومحمد وبه كان يكنى ولد في الإسلام وإبراهيم وحميد وإسماعيل أمهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف من المهاجرات المبايعات وكل ولد عبد الرحمن منها وقد روی عنہم الحدیث. یعنی آپ کی اولاد کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. سالم اکبر یہ اسلام سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے. ام قاسم یہ بھی جاہلیت کے دور میں پیدا ہوئیں. محمد آپ کے بیٹے تھے اور انہی کی نسبت سے آپ کا نام، ان کی کنیت جو ہے وہ ابو محمد ہے. یہ اسلام کے اندر پیدا ہوئے. پھر کچھ اور ان کی اولاد کا تذکرہ کیا ہے جو ان کی اہلیہ ام کلثوم سے ہیں. ام کلثوم کی اولاد ہیں اور ان تمام سے حدیث مروی ہیں. اور یہ ام کلثوم جو تھیں یہ بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئی تھیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت کی سعادت حاصل کی تھی، جن کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں آئیں کہ آپ سے بیعت کریں. تو جو عورتیں آپ علیہ السلام کے پاس بیعت کے لیے حاضر ہوئی تھیں ان میں سے ایک آپ کی اہلیہ یعنی حضرت عبد الرحمن کی اہلیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں. وعروۃ بن عبد الرحمن قتل بافریقیہ امہ بحیرۃ بنت ہانی ابن قبیصۃ بن مسعود من بنی شیبان وسالم الاصغر قتل بافریقیہ وأمه سهلة بنت سهيل بن عمرو وهو أخو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة لأمه وعبد الله الأكبر قتل بإفريقية وأمه من بني عبد الأشهل وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة الفقيه وهو عبد الله الأصغر وأمه تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أول كلبية نكحها قرشي وعبد الرحمن بن عبد الرحمن ومصعب بن عبد الرحمن وكان على شرطة مروان بن الحكم بالمدينة. یعنی آپ کی کچھ اور اولاد کا ذکر کیا جن میں عمومی طور پہ 3 آپ کے بیٹے ہیں، عروہ بن عبد الرحمن، سالم اصغر اور عبداللہ اکبر. یہ تینوں کے تینوں ایک جنگ کے دوران افریقہ کے اندر یہ شہید ہوئے تھے. ومات بالمدینة ودفن بالبقيع سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان وصلى عليه عثمان. آپ کا یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا
اور آپ جنت البقیع کے اندر دفن کیے گئے۔ سن 32 ہجری میں آپ کا وصال ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔ وَسِنُّهُ 72 وقیل 75 وقیل 78۔ آپ کی عمر اس وقت 72 سال، 75 سال یا 78 سال تھی۔ ان 9 صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ ہوا۔ اب آخری جن کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ان کی کنیت کے ساتھ زیادہ جانا جاتا ہے ابو عبیدہ بن الجراح کے نام سے، ٹھیک ہے۔ جلیل القدر صحابی ہیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا اتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے پر ہوا، لیکن اس سے قبل جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ کس سے بیعت کریں، تو آپ نے 2 نام دیے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 نام پیش کیے تھے، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان سے بیعت کر لیں، خود راضی نہیں ہو رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے لیے، تو ایک نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا تھا کہ ان سے بیعت کر لیں، تو اس سے ان کا مقام و مرتبہ ہمیں معلوم ہو سکتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلت یہ بیان کی کہ ان لکل امت امیناً، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، وامینها ایتها الامہ ابو عبیدہ بن الجراح، یعنی ہماری اس امت کا جو امین ہے وہ ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، یعنی ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کا امین قرار دیا، اس لیے آپ کا لقب ہے امین الامہ۔ امین الامہ، امت کے امین ترین شخص، یعنی امانت دار شخص۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کچھ افراد ایسے ہیں، ویسے تو ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف فضائل کا جامع ہیں، بہت سارے فضائل ہر ایک کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن کچھ خصوصیات کسی نہ کسی صحابی کے اندر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ امانت دار ہونے کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ مصنف علیہ رحمہ حسب عادت یہاں پر پہلے نام، کنیت اور نسب ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ہلال بن وحیب بن ضبۃ ابن الحارث بن فہر بن مالک و ام غنم بنت جابر بن عبد العزى بن عامر بن عمیرة بن ودیعة بن الحارث بن فہر وقیل امیمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزى يلتقي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فہر بن مالک، یعنی ان کا نام عامر ہے اور کنیت ان کی مشہور ہے ابو عبیدہ، والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام الجراح ہے، اور دادا ہی کی طرف یہ زیادہ تر منسوب کیے جاتے ہیں۔ والدہ کا ان کے نام امیمہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ کا نام امیمہ تھا، اور ان کی کنیت ام غنم تھی، یعنی غین، نون اور میم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب فہر بن مالک میں جا کر مل جاتا ہے، تو یہ بھی قریشی ہیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں ان کا ایک اور لقب مشہور تھا، ان کو صحابہ کرام علیہم رضوان قوی کہا کرتے تھے، القوی، جس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط ہونا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیں، ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ایک قوی شخص کو اور امین شخص کو بھیجوں گا، مضبوط شخص کو اور امین شخص کو بھیجوں گا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد کی تعریف ان الفاظ میں کی کہ نعم الرجل، بہترین آدمی، بہترین آدمی، یہ ہیں۔ تو مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الرجل ابو بکر، بہترین شخص ابو بکر ہیں، نعم الرجل عمر، بہترین شخص عمر ہیں، نعم الرجل ابو عبیدہ بن الجراح،
بہترین شخص ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔ نعم الرجل اسید بن حضیر، بہترین شخص اسید بن حضیر ہیں۔ نعم الرجل ثابت بن قیس، بہترین شخص ثابت بن قیس ہیں۔ نعم الرجل معاذ بن جبل، بہترین شخص معاذ بن جبل ہیں۔ نعم الرجل معاذ بن الجموح، بہترین شخص معاذ بن جموح ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بہترین افراد تھے ان میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ افراد کا ذکر کیا۔ اب ایک بڑی خوبصورت بات مصنف علیہ رحمہ ذکر کر رہے ہیں، فرماتے اسلم قدیما قبل دخول النبی صلی اللہ علیہ وسلم دار الارقم وشہید بدرا والمشاہد مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ونزع یوم احد الحلقتین اللتین دخلتا فی وجنة النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من المغفر وانتزعت ثنیتاہ فحسنت فاہ فقیل ما رؤی حتم قط احسن من حتم ابی عبیدہ۔ ایک تو یہی ان کی فضیلت کہ یہ بھی بہت شروع کے اندر اسلام لے آئے تھے، جبکہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے۔ دار ارقم جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعلیم دیا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے، اور وہاں آ کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے تھے، اور اسی مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ تو ابھی آپ علیہ السلام دار ارقم میں تشریف لے کر نہیں گئے تھے، اس سے پہلے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام لے آئے تھے، اور پھر بدر میں بھی حاضر ہوئے، دیگر غزوات کے اندر بھی حاضر ہوئے۔ احد کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر شدید حملہ ہوا تھا، جس میں ایک تو یہ ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام کی جو دانت مبارک کا اگلا حصہ ہے وہ کچھ شہید ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حملہ ہوا تو چونکہ آپ علیہ السلام نے خود پہنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، لوہے کی جو ٹوپی ہوتی وہ پہنی ہوئی تھی، تو اس کا کچھ حصہ گال مبارک کے اندر چلا گیا تھا، تو کڑیاں جو ہوتی ہیں اس کی کڑیاں یہ اندر چلی گئی تھیں، اب اس کو نکالنا بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت اس پر لگائے، لوہے کی وہ کڑیاں جو تھیں، اور اس کو دانتوں سے کھینچا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کڑیاں تو باہر آ گئیں، لیکن ساتھ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے اگلے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ پھر اس کے بعد خون کثرت سے بہہ رہا تھا، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کو دھوتی رہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ڈھال کے اندر پانی لاتے رہے، اور چٹائی کو جلا کر پھر آپ علیہ السلام کے گال مبارک کے اندر اس کی راکھ کو رکھا گیا اس خون کو روکنے کے لیے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کڑیاں باہر نکالی تھیں اور آپ کے دانت آگے سے ٹوٹ گئے، اب کسی کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں آگے سے وہ کیسا لگے گا؟ ظاہر سی بات ہے، آگے کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو بندہ تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اب وہ دور وہ تو نہیں تھا کہ جس میں نقلی دانت اس طرح لگ جائیں، اب تو نقلی دانت لگا لیتے ہیں۔ تو بالاتفاق علماء نے یہاں پہ لکھا، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا اور دیگر نے بھی لکھا کہ ایسے شخص کو کہتے ہیں حتمن، ہا تا میم، حتمن، یعنی اس کے اگلے دانت ٹوٹ جائیں۔ فرماتے کہ ما رؤی حتمن قط احسن من حتم ابی عبیدہ، یعنی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر خوبصورت کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا گیا کہ جس کے یہ اگلے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں۔ کسی کی کوئی چیز ٹوٹ جائے تو وہ کیسا لگتا ہے؟ عجیب سا، لیکن یہ اور خوبصورت نظر آتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے دانت ٹوٹے تھے، تو اللہ پاک نے اس میں حسن عطا فرما دیا۔ ٹھیک ہے، حسب عادت آپ اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ يَزِيدُ وَعُمَيْرٌ وَقَدْ انْقَرَضَ وَلَدُ أَبِي عُبَيْدَةَ فَلَمْ يُعْقِبْ، آپ کی اولاد میں سے ایک تھے یزید، عمیر، اور یعنی یزید بن ابو عبیدہ بن الجراح اور عمیر بن ابو عبیدہ بن الجراح، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد یہ ختم ہو گئی، یعنی آپ کی نسل آگے نہیں چلی۔ ومات بطاعون امواسا سنة 18 وقبره بغور
بيسان بقرية عمته وهو ابن 58 وصلى عليه معاذ بن جبل وقد قيل عمرو بن العاص. یعنی آپ کا انتقال سن 18 ہجری میں امواس کا جو تعاون تھا اس میں ہوا. یہ مشہور تعاون تھا جو ملک شام کے اندر نکلا تھا، اور اس میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی وصال پا گئے تھے. سن 18 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دور خلافت تھا. وہیں ملک شام کا علاقہ ہے غور بیسان، جو امتا قریہ یعنی بستی کے قریب ہے. اس جگہ پر آپ کی قبر ہے. یعنی ملک شام چونکہ اس زمانے کے اندر فقط آج کا سوریہ نہیں تھا، بلکہ اس میں آج کا فلسطین بھی، آج کا لبنان بھی، آج کا اردن بھی، یہ سارے شامل تھے. تو اس لیے فلسطین کا جو علاقہ ہے اس کے قریب قریب علاقہ تھا، اور وہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اسی تعاون کے اندر. اس وقت آپ کی عمر 58 سال تھی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، یا یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھا. آخری بات مصنف علیہ رحمہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے جانثاری کی مثالیں قائم کی تھیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کا حقیقی بندہ ثابت کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھا تھا. حتیٰ کہ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے تھے حضرت عبد الرحمن، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا تھا کہ آپ جنگ بدر میں، کیونکہ وہ اس وقت کافروں کے ساتھ آئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگ کی تھی، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ کہا تھا کہ آپ کئی مرتبہ جنگ بدر میں میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے آپ کا لحاظ کرتے ہوئے تلوار کو اٹھا لیا کہ میرے والد ہیں. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ اگر ایک مرتبہ بھی تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں تھا. اور جب انہوں نے عبد الرحمن بن ابوبکر نے جب کافروں کے ساتھ آئے تھے، اور جس کو مبارزت کہتے ہیں، جنگ کی دعوت دی تھی کہ آ کے مجھ سے کوئی لڑے، تو سب سے پہلے آگے جانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے کہ مجھے آگے جانے دیا جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا تھا کہ نہیں. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو والد تھا یہ کافر تھا، تو جنگ بدر میں ان کے مقابل ان کا والد ہی آیا تھا. اور ایک قول یہ ہے، علماء نے بیان کے روایتوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے بدر کے دن اپنے کافر والد کو قتل کیا. یعنی کوئی لحاظ نہیں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ دشمن ہے اور اسلام کے خلاف آیا ہے، اور جنگ کا موقع تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سعادت حاصل کی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر والد کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، تو اسی کو بیان کرتے ہیں وَقَدْ قَتَلَ ابو عبیدہ اباہ یوم بدر کافرا، کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے دن اپنے کافر والد کو قتل کیا. تو اللہ پاک نے اس پر آیت نازل فرمائی، وَفِيهِ أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، انہی کے بارے میں اللہ جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یعنی اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کوئی ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور ان لوگوں سے محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابل آتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے وہ کبھی محبت نہیں کریں گے.
اگرچہ کہ وہ ان کے والد ہوں، ان کی اولاد ہو، ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان کے افراد ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے، اور اپنی طرف سے ایک خاص روح کے ذریعے اللہ پاک نے ان کی مدد کی ہے، ان کو مؤید کیا ہے، اور ان لوگوں کو اللہ پاک جنت کے اندر داخل کرے گا، وہ جنتیں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی اللہ کا گروہ ہے، اور بے شک اللہ ہی کا گروہ یہ فلاح پانے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے والد کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ اللہ جل شانہ ان تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ پاک آپ کے اہل بیت اطہار کی محبت، عقیدت ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، اور اس صدقے میں اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم و تکریم کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ